کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تھے اس وقت, دو ہی سپر پاورز تھی, پرشین امپائر, ایرانین امپائر, اور دوسری رومن امپائر. جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے, اس طریقے سے اس وقت یہ دو بڑی سپر پاورز تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ. مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا, سیدنا عمر علیہ السلام نے, کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل 1-0 والا ایشو ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد, جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی, تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی. تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا, ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144. اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے, اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے, اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے, اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے. سورہ النور آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا. یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی. امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے, یعنی موتیوں کا جو ہار ہے, ان موتیوں کے اندر جو ڈورا, جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے, اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے. جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں, یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں. یعنی اتحاد, اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ نہج البلاغہ میں پڑھ لوں تو سنی شیعہ بھی اتحاد کریں نا کافروں کے مقابلے پہ. یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں, آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہیں. یعنی آپ کو پتہ نا کھونٹی ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں, اس کے ساتھ ہی چیزوں کو باندھا جاتا ہے. مضبوطی باندھی ہوئی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمے رہیں یعنی مدینہ شریف میں, اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے, یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے. یعنی آپ خود قادسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا, اب ان پہ ٹوٹ پڑو. کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب, اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا, آسودہ ہو جاؤ گے. تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں, تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے, اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے. اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے. یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں. اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر. 4 دن تک جنگ ہوئی, 8,500 مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیا کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے, اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے, اور مسلمان
اس जवां मर्दी से लड़े कि उन्होंने अपने घोड़े वापस भेज के पैदल जाके हाथियों को नीचे गिराया। इतनी जवां मर्दी के साथ बनु तमीम के लोग लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेम वाकयात अहले सुन्नत की तमाम तारीख की किताबों में मिलता है। और मैं इसमें मशवरा दूंगा आपको, फिर लोगों को बुरा लगता है कि कतर वालों ने एक फिल्म सीरीज बनाई है उमर सीरीज के नाम से, अरबी के अंदर 30/1 पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की पूरी बायोग्राफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 6 साल पहले से शुरू करके टिल सैयदना उमर की शहादत तक आपको सेंटर्ड करते हुए बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फिल्माया है और कमाल करती है। इंग्लिश सबटाइटल के साथ, फ्रेंच के साथ आ चुका है, लेकिन उर्दू में नहीं आया। अभी हमने कोशिश की है। मैंने एक भाई को, उन्होंने अपना नाम भी जाहिर करने से मना किया, वो कहते हैं मैं छुप के काम करना चाहता हूँ, उनसे मैंने ये सारा तर्जुमा मैंने खुद किया। बहरहाल एक क्लिप हमने चढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद घंटों के अंदर हजारों लोगों तक, शायद लाखों तक पहुंच चुका हो व्हाट्सएप के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू सबटाइटल के साथ एक क्लिप सैयदना उमर का एक बड़ा जिंदगी का बेहतरीन वाकया, वो हमारी जो फेसबुक है उसके ऊपर अपलोड है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। यूट्यूब पे चूंकि इजाजत नहीं, इसके कॉपीराइट्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हमें इजाजत मिल जाए तो हम इस तरह के जो क्रिटिकल क्लिप्स हैं वो इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके उर्दू सबटाइटल के साथ, बेहतरीन आसान फहम उर्दू तर्जमे के साथ अपलोड करेंगे। उसकी आज ताज़ा मिसाल आ चुकी है। और ये उमर सीरीज के ऊपर जो ये मौलवी खुतबे देते फिर रहे हैं ना इसके खिलाफ, इनको ये अंदाजा नहीं है कि उमर सीरीज का कंसल्टेंट वो बंदे हैं कि ये सारे दुनिया के मौलवी एक पलड़े में रखे जाए ना इल्मी एतबार से, और वो दो बंदे एक तरफ हैं। मुफ्ती आजम कतर यूसुफ अल करदावी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल हो चुकी है, दुनिया में उससे बड़ा कोई अहले सुन्नत का आलिम दीन नहीं है। वो कंसल्टेंट है इसके, जिनकी वो किताब है इस्लाम में हलाल और हराम, जो अरब के मुल्कों में भी पढ़ाई जाती है जदीद मसाइल के ऊपर। ये डॉक्टर जाकिर नाइक और बाकी जितने लोग हैं, ये जितनी भी बातें बयान कर रहे होते हैं, ये उनकी तहकीक है, यूसुफ अल करदावी। और दूसरे डॉक्टर अली सलाबी हैं, जो दुनिया में सबसे बड़े हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम की सीरत पे इतनी मोटी अरबी में किताबें लिखी हैं, और वो किताबें जो है वो शाया भी हो रही हैं उर्दू तर्जमे के साथ, डॉक्टर अली सलाबी। तो ये दो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उमर सीरीज के ऊपर कंसल्टेंसी दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग हुई, और इसका टेस्ट ही अरबी में होने की वजह से है। नहजुल बलागा से मौला अली अलैहिस्सलाम का दूसरा खुतबा, रेफरेंस नंबर 2, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का उर्दू तर्जुमा, पेज नंबर 368, खुतबा नंबर 132। जंगे यरमूक, जो कादसिया से पहले रोमन अंपायर के खिलाफ फैसला गुन जंग थी, उसमें भी सैयदना उमर ने कहा कि मैं खुद जाके मुसलमानों को लीड करता हूं ताकि मोरल बुलंद हो मुसलमानों का। तो इस हवाले से भी मौला अली से मशवरा मांगा गया, और इस खुतबे की हेडिंग क्या है? वक़द शावरहु उमर इब्नुल खत्ताब फिल खुरूज इला ग़ज़विर रूम बिनफ्सिही। जब मौला अली अलैहिस्सलाम से मौला उमर ने मशवरा मांगा कि वो खुद जाकर रोम का गजवा लड़ना चाहते हैं। ये गजवा को जो कहा गया ना, जिसमें हुजूर शरीक हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गजवा होता है, दूसरा जो है वो सरिया होता है। ये बिल्कुल झूठ है, मुहद्दिसीन इस फर्क को नहीं मानते। गजवा का लफ्ज किसी लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मसला नंबर 127B इमाम मोहम्मद महदी वाले लेक्चर के अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू की है, गजवा हिंद वाली हदीस के ऊपर। वो कहते नहीं गजवा इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ जाएंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। गजवा ही, आप गजवा रोम का लफ्ज यहाँ पे मौजूद है, हालांकि इसमें तो नहीं मौजूद थे। तो जब मशवरा मांगा गया जंगे यरमूक पे जाने के लिए, तो अब मौला अली क्या कहते हैं, वर्ड बाई वर्ड, अल्लाह ने दीन वालों की हदों को तकवीत पहुंचाने और उनको उनकी गैर महफूज जगहों को दुश्मन की नजर से बचाने का जिम्मा ले रखा है। वही खुदा अब भी जिंदा और गैर फानी है कि जिसने उस वक्त उनकी ताईद और नुसरत की थी जबकि वो मुसलमान थोड़े थे, गज़वे बदर में थोड़े से थे, कि दुश्मन उनसे इंतकाम नहीं ले सकते थे, कि वो अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं ले सकते थे। अल्लाह ने उस वक्त भी मुसलमानों की मदद की और उनकी हिफाजत की जब वो इतने कम थे कि अपने को महफूज नहीं रख सकते थे। तुम अगर खुद उन दुश्मनों की तरफ बढ़े और उनसे टकराए और किसी उस्ताद में पड़ गए तो इस सूरत में मुसलमानों के लिए दूर के शहरों के पहले कोई ठिकाना ना रहेगा और ना तुम्हारे बाद कोई ऐसी पलटने की जगह होगी कि उसकी तरफ पलट सकें। यानी सैयदना उमर को कह रहे हैं तुसी ते थम हो साडे, तो कुछ हो गया तो पीछे क्या बनेगा। अगर वहां पे मुसलमान शिकस्त खाते हैं तो आपकी तरफ तो आ सकते हैं, आप फिर नई कुमक भेज सकते हैं।
اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں. تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے، خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو. اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے. دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے، مولا علی کے، کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے. آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدنا علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو. مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں، اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معزول کر دیا. اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. رب الخالد ہے جو، اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات. اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونیئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں باقی سارے استعفے دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شرم کا مقام ہے. اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد ابن ولید عام سپاہی کی حیثیت سے لڑے ابو عبیدہ ابن جراح کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر. 1.5 لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور الحمدللہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107، خطبہ نمبر ہے 5. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں، بڑے حوصلے سے سننی ہیں. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی. یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک.com پہ. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے. تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی، اندازہ لگائیں. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. خوب ڈانٹا. اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں. تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک، امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں، اہل تشیع کے، اہل سنت کے امام طبری. انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے، اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں، صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو. یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو، تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو، آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی، یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے. نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں. اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے، اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کیے مولا علی نے. اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو،
तफरका और इंतशार की राहों से अपना रुख मोड़ लो, ना इंतशार पैदा करो। जब बैत हो गई है ठीक है। अल्लाह अकबर। फख्र मुबाहात के ताज उतार डालो। वो इतना फख्र करता था जी। बनु तईम, एक बनु तमीम है, एक बनु तईम है, जिसमें से सैयदना अबू बकर थे। वो कहते हैं ये बनु अदी भी बिल्कुल निचले दर्जे का था, जिससे हजरत उमर बने हैं। ये कबायली सिस्टम में उस वक्त दो ही थे, एक बनु उमैया और दूसरे बनु हाशिम। एक के पास जो है हुकूमत थी इस्लाम से पहले, दूसरों के पास जो है वो बनु हाशिम के पास जो है वो खाना काबा की तवल्लियत थी। जिस तरह आज भी सऊदीया के अंदर आले सऊद है, उनके पास हुकूमत है, और आले शेख जो है उन्होंने मुसल्ले संभाले हुए हैं। यही मामला उस वक्त भी था। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये कमजोर दर्जे के कबीलों के लोग, इनको आप खलीफा चुन रहे हैं। आप देखें क्या कह रहे हैं, फख्र मुबाहात के ताज उतार डालो। सही तरीका अमल इख्तियार करने में कामयाब वो है जो उठे तो बरोपल पर और बाल के साथ उठे, और नहीं तो इक्तदार की कुर्सी दूसरों के लिए छोड़ दे। वो कह रहे हैं जब लोगों ने इत्तफाक कर लिया अबू बकर के ऊपर, फिर इस मामले में इसको मामले को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इक्तदार की कुर्सी उनके लिए छोड़ दी जाए। ज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं थे, अल्लाह के खलीफा थे दुनिया पे। आप ये मलूकियत कर ही नहीं सकते थे कि मौला अली को अपने बाद खिलाफत देकर जाते। अगरचे मौला अली हकदार भी थे, किसी भी दर्जे में किसी सहाबी से कम नहीं थे, बल्कि बढ़कर ही थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मलूकियत नहीं कर सकते थे, और सैयदना अली को भी ये पता था। मसला नंबर 55B, वसी रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, उसमें मैंने डिटेल से ही बात की है। अब यहां पर देखें, वो कहते हैं और इस तरह खल्क़े खुदा को बदअमनी से राहत में रखो। इस वक्त तलबे खिलाफत के लिए खड़ा होना एक गदला पानी और ऐसा लुकमा है जो खाने वाले के गले में फंस कर रहेगा। फलों को उनके पकने से पहले चुनने वाला ऐसा ही है जैसे दूसरों की जमीन में काश्त करने वाला। वो कहते हैं जब फल कच्चा हो तो उसको तो नहीं उतारना चाहिए, यानी मैं भी फल हूं, मेरा पकने का वक्त आएगा जब जमल, सिफीन और नहरवान लड़नी होगी। वो मेरे नबी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। वो जाहिर है चौथे खलीफा नहीं लड़नी थी आके, तो कच्चे फल को मत तोड़ो। अब वो उनको ये बातें पता थी, वो आगे बात ये करेंगे भी। अगर बोलता हूं तो लोग कहते हैं ये दुनियावी सल्तनत में उठ खड़े हुए हैं, और अगर मैं चुप रहता हूं तो लोग कहते हैं मौत के डर से चुप कर गया। अफसोस अब इस बात पर कि जब मैं हर तरह के नशेबो फराज देख चुका हूं। वो कहते हैं मैंने तो हर जगह इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, मैं तकिया किस तरह कर सकता हूं, मैं अल्लाह का शेर हूं। ये कहते हैं खालिद इब्ने वलीद ने वो जकड़ के रस्सियों में, झूठी रवायत, वो 1 करोड़ खालिद इब्ने वलीद मौला अली का मुकाबला नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैंने तो इस्लाम के बड़े ये अदवार देखे हैं, जब कोई भी आगे नहीं जाता था, खैबर के अंदर, खंदक के अंदर इब्न अब्दुल वद आ गया, खैबर में मरहब आ गया, तो मैंने तो ये सारे मामलात खुद देखे हुए हैं, मैं मौत से नहीं डरने वाला। सही मुस्लिम में आता ना, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, शेर हूं मैं। वो कहते हैं मैं तो सारे नशेबो फराज देख चुका हूं। अल्लाह की कसम, अबू तालिब का बेटा मौत से इतना मानूस है कि बच्चा अपनी माँ की छाती से इतना मानूस नहीं होता। माँ की छाती से जो दूध के लिए जितना बच्चा तड़पता है, इतना मैं मौत का मुश्ताक हूं। जाहिर है जी, जिनके लिए आखिरत की जिंदगी सब कुछ हो तो दुनिया लाइबिलिटी है, आखिरत तो एसेट है उनके लिए। अलबत्ता एक इल्म पोशीदा है मेरे सीनों की तहों में लिपटा हुआ, अगर उसे जाहिर कर दूं तो तुम उसी तरह पेचो ताब खाने लगो जिस तरह गहरे कुएं में रस्सियां लरजती और थरथराती हैं। यानी मेरे पास एक इल्म है। वो इल्म क्या है कि कच्चे फल को नहीं तोड़ना, मेरे पकने की बारी अभी नहीं आई है, वो आएगी जब जमल, सिफीन और नहरवान लड़नी होगी। और वो सीने में छुपा हुआ इल्म क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये मैंने 72 अहादीस वाले पंफलेट में उसको वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में इसके अंदर इसको ब्रीफ किया है। हदीस में बता देता हूं, सुन निसाई अल कुबरा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8457 है, मुस्नद अहमद में 11790 है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी एक ज़ौजा के घर से बाहर निकले, आपका जूता टूट गया, आपने जूता गांठने के लिए मौला अली को दिया, वो जूता गांठना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े आगे जाकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का इंतजार करते हैं। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर मबऊस किया, तो एज ए लास्ट रिजल्ट मुझे काफिरों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी कुरान हकीम की खातिर, इसको मनवाने की खातिर, एज ए लास्ट रिजल्ट। लेकिन तुम में एक खुशनसीब ऐसा भी है कि जिसे उसी तरीके से
جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی، وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں؟ فرمایا لا، حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ، وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف۔ تو مولا علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے، حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہے۔ کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ سیم خطبہ یہاں پہ بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ اچھا، اب ہمارے سنی بھائی سوچ رہے ہوں گے تو میں ان کو بھی تھوڑی سی پھکی دے دوں، پھر یہ جب لیکچر ہوگا نا تو کہیں گے تکو نا جی سب کچھ لکھا ہے شیعہ دی کتاب میں، شیعہ کیوں نہیں مندے؟ تو تسی مندے ہو اپنی کتاباں نو؟ مجھے بتائیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع رفع الیدین کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور اہل سنت میں صرف 2-3% لوگ ہی ہیں اہل حدیث جو وہ کرتے ہیں، باقی 95% سے زیادہ سنی تو رفع الیدین کوئی نہیں کرتے۔ تو میں اب سنیوں سے پوچھتا ہوں، آپ بخاری اور مسلم کو مانتے ہیں جو آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شیعہ نہج البلاغہ کو مانے؟ پہلے اپنی منجی تھرے بھی ڈنڈا پھیرو نا۔ اور جو بیچارے اہل حدیث اس پہ عمل کر رہے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جی منسوخ ہو چکا ہے سعودی والوں تو نہیں حالے تک پتہ لگا کہ منسوخ ہے، تو انو چوتھے محلے پتہ لگ گیا منسوخ ہو گیا، جڑے ہندوؤں دی اور سکھاں دی اولاد ہو، اور جو صحابہ کی اولاد ہے۔ عرب میں کبھی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہی ہے اس کے بعد، وہ سب نسل در نسل مسلمان ہیں، اور وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تسی کچھ اور ہو، کیونکہ کتابیں فیصلہ کریں گی، ڈکشنریز آلویز اتھارٹی۔ تو اگر شیعہ نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے تو سنی بھی 95% سے زیادہ بخاری مسلم کو کوئی نہیں مان رہے۔ ویسے کہیں گے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم، جب ماننے کی باری آئے گی تو پھر چہرے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ تو ان کو بھی اس طرح ہی ذاکرین نے پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، تو اب یہ ترجمہ بھی میں نے ان کا ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ کہتے ہیں جی خود ترجمے کرتے ہیں تو ہم خود کر ہی نہیں رہے ہیں جی، ان کو عربی نہیں آتی، اللہ فضلہ تو مولویوں زیادہ عربی آمدی ہے الحمدللہ۔ اور پھر ہم تو اپنا ترجمہ تو پیش ہی نہیں کر رہے، یہ جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے مولویوں کے بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کو بھی نہیں عربی آتی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو پھر تو اپنی خیر بناؤ، دنیا عربی کسی نے نہیں آمدی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آپ کو دے دی۔ تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے، یہ لعنت جو ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورہ الانعام آیت نمبر 159، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ قیامت دن کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے، اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہی خرابی تھی جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 میں آئی، فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیا، پارا پارا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ سنی کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ کی محبت ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بانٹ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اے نبی ان کو اپنی مدہوشی میں رہنے دے حتیٰ کہ ان کے موت کا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا۔ یہ ہے تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ کے اندر پیدا ہوئیں۔ اس پہ بھی میں الگ سے لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 157A اور B دیکھ لیں، سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 کوسچنز 1 to 1 جو مجھ سے ہوئے ہیں، علی نقوی صاحب نے کیے 5 گھنٹے کی نشست، اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے۔ نہج البلاغہ سے چوتھا خطبہ، سیکنڈ لاسٹ، خلفائے ثلاثہ کی توثیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توثیق ایک خطبے کے اندر۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ
پیج نمبر 643 مکتوب نمبر 6. یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی. تو یہ خط جو لکھا یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں. مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان 3 خلفاء کی بیعت کر چکے تھے. مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی. مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہی لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے, وہ صحابہ کرام تھے, باغی نہیں تھے. وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں مسلمان ہی تھے, ان کو تعویل کی غلطی لگی. یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا, عبداللہ بن سبا بعد میں آیا, اسے مولا علی نے خود قتل کروایا. مسئلہ نمبر 157 میں نے ان کے پوری اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا. بخاری اور مسلم کی روشنی میں چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کہ جی عبداللہ بن سبا کوئی تھا 40,000 صحابہ کی اس نے مت مار دی نعوذ باللہ ایک کلے نے. تو پھر کی تربیت تو 40,000 بندے دی عقل مت لو. صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ بن سبا نے سب کی مت مار دی, نعوذ باللہ من ذالک, حیا کرو. تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت جن اصحاب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر, تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک, اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. سمپل میتھمیٹکس ہے, کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں, اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے. جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تے ہے نہیں سا انہوں کو خلیفہ چن لیا. انہوں نے کہا تہاڈی کے اوقات ہے, جب اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چن لیا, تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں. اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے, وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے, مولا عمر کا جو 6 رکنی کمیٹی تھی, مولا علی کو, عثمان کو, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص کی کمیٹی بنائی. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے, یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے, اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے, کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے, اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اگر بندے دا پتر نہ بڑھے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی گمراہی چوں سٹ دے گا. تو بائی فورس معاویہ ہم تجھے رائے راست کے اوپر لے کر آئیں گے, مجھے خلیفہ چنا ہے اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے. اب یہ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ, اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا, جنگ صفین ہوئی. تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے, اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا جدھر اللہ نے تجھے پھینکا. اللہ اکبر. اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے, مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. والسلام. چلو مسلمان مانا معاویہ کو, میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں, وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے, منافق نہیں تھے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. السلام بھی اس میں کیا,
वस्सलाम लिख के खत को मुकम्मल किया اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتا ہے, سانوں پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیا ہوا ہے, اصل مقصد کیسی, تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورڈک ہوا کرتی تھی. اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا. صحیح مسلم میں 1258 نمبر حدیث ہے, یہ اب میں اس کی اگلے ورژن میں ڈال رہا ہوں 72 حدیث والے میں, اور کافی ساری حدیثیں میں نے ڈالی. 1258 صحیح مسلم دارالاسلام کی نمبرنگ, کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا ایک حدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے, وہ بخاری میں 3700 ہے, 3700, اس میں تو ہے ان کو زخم لگ گیا, موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. یہ اس سے پہلے کا واقعہ, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح مسلم 1258 1258 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کا ذکر کیا, اور کہا کہ دیکھو میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 3 دفعہ ٹھونگ ماری ہے, اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے, مجھے قتل کر دیا جائے گا. بخاری میں تو ہے زخم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ. اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے امر کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. اس کا مطلب ہے کچھ سے پھر ناراض بھی ہوں گے اگر 6 سے وفات تک راضی رہے. یہ عشرہ مبشرہ والے تھے. ان میں سے خلیفہ چن لینا, اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے, مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, جن کو اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے, مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے. وہ کیا بھی ہے دیکھیں. اور اگر یہ ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا. یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے بھائی جی, یہ سعودی عرب دا فتویٰ نہیں جے, نہ ایران دا فتویٰ جے. ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہوں. ہم کہتے ہیں آپ فیصلہ کریں, چلیں کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں, کفران نعمت, لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا, ضلالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا. ہم پوچھتے ہیں ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو, مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے. تو یہی آپ دیکھ لیں, ادھر بھی کلیئر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ چنے. اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا. بہرحال اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پہ. اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس میں 150 روایتیں, اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگوں. پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے. یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں, اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو. اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, حضرت عمر ابن عاص ہوں, حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں. ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, اللہ جانے ان کا معاملہ. ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں, باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے. ہم الحمدللہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی ان 5 ہی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں. ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی. 6 مہینے ان کے بھی ڈال کے 30 سال پورے ہوتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں, حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں, یہ 12 خلفاء نہیں 5 ہی ہیں کنزیکٹو. بعد میں 12ویں امام محمد مہدی ہیں, بیچ میں خلیفہ آئیں گے, ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہیں. انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفائے راشدین میں شامل ہی نہیں کیا, نہ ابن تیمیہ نے, نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے. تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ لعنت نہ کریں, اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے.